بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ دائما بارک وسلم وصلی علیہ۔ کتاب چہرے سے انتخاب۔ سوال: حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ مجھے مرشد کی طلب ہے، کب تک انتظار کروں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نہ ملا تو میرے لیے شریعت کا راستہ بھی اجنبی ہو جائے گا۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ میں بہت فضول انسان ہوں کہ جس کو کوئی نہیں ملا۔ کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ جواب: آپ کی طلب صادق ہے۔ طالب صادق صداقت تک ضرور پہنچتا ہے۔ منزل اپنے طالب کی راہ تک رہی ہوتی ہے۔ آپ چلتے رہیں اور چلتے رہیں، صبر اور استقامت کے ساتھ۔ حق کا سورج آپ کے شعور کے افق پر ضرور طلوع ہوگا۔ شریعت کا راستہ ایک مکمل راستہ ہے۔ یہی محفوظ ترین راستہ ہے جو ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور باطن تک بحفاظت پہنچاتا ہے۔ فی الحال میں خود کو رہنما کے طور پر پیش کرنے میں دقت محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں ابھی خود راستے میں ہوں۔ بہرکیف جس مالک نے دل میں اپنے لیے تڑپ پیدا کی ہے، وہی اس تڑپ اور طلب کو پالنے والا ہے۔ قانون قدرت یہی ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہی پالتا ہے۔ دراصل جس کا نسب العین بڑا ہوتا ہے اس کا نصیب بھی بڑا ہوتا ہے، اور بڑے نصیب والے بڑے انتظار سے گزرتے ہیں۔ انتظار سے گزرنے والے کبھی بدقسمت نہیں ہوتے، اس لیے آئندہ کبھی خود کو بدقسمت نہیں لکھنا۔ انگریزی محاورے کے برعکس ہم اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے تحریر نہیں کرتے۔ ہماری قسمت ہمیں بنانے والا خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ تحیر، تعجب اور استغراق کا مقام ہے۔ سبحان اللہ! جب یہ معلوم ہو گیا کہ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے ہماری قسمت کا کتابچہ لکھا ہے تو پھر ہمیں اپنی قسمت پر رشک آنا چاہیے۔ انتظار اور حاصل انتظار میں نسبت کے حوالے سے قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ سبزیاں ترکاری چند دنوں میں بیج سے نکل کر پھل کی شکل میں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، جبکہ شیشم کے درخت کو بار آور ہونے کے لیے 100 سال درکار ہوتے ہیں۔ دراصل دل ایک وحشی ہرن کی مانند ہے، اور ہر چرندہ اپنی چراگاہ ہی میں خوش رہتا ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غذا پاتا ہے، اس کے سامنے جب دنیا اور دنیا دار لوگوں کا ذکر کیا جائے گا تو وہ بجھ سا جائے گا۔ یہ ایک قدرتی اور فطری بات ہے۔ جو دل زندہ ہے وہ اللہ اور اللہ والوں کے ذکر ہی سے سکون پائے گا۔ آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کیا کریں۔ طالبین حق کے لیے یہ کتاب مرشد کا درجہ رکھتی ہے۔ والسلام۔